المعصومين الموجودين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا ولن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، رب کائنات پروردگار عالم خالق ارض و سما ارحم الراحمین اکرم الاکرمین اجود الاجودین ابصر الناظرین اسمع السامعین، واضح الفاظ میں یہ پیغام دے رہا ہے پوری انسانیت کو کہ جو بھی غیر اسلام کو دین سمجھے گا ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب آخرت میں آئے گا تو اللہ کہتا ہے کہ وہ فائدہ نہیں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوگا. کل میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے بلکہ کائنات کے سب سے بڑے فائدے کا نام ہے جنت، اور کائنات کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہے جہنم. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو، پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ انسان کا امتحان لے، نبتلی ہے. اللہ نے انسان کو صاحب اختیار بنایا تاکہ انسان اپنے اختیار، اپنے کنٹرول، اپنی قدرت سے اپنے افعال کو انجام دے. یعنی انسان، اللہ نے کہا نماز پڑھو، اللہ نے کہا روزہ رکھو. اب طاقت ہے انسان میں تو اللہ نے حکم دیا ہے نا. تو ان چیزوں پر اللہ مکلف بناتا ہے، ان چیزوں پر انسان کو تکلیف شرعی عائد کرتا ہے جن میں انسان قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے. نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، زکوٰۃ دو، فروٹ نکالو، ساری چیزیں انسان کے اندر. اب پروردگار عالم سورہ مبارکہ نساء میں 4 سورے میں انسانوں کو حکم دے رہا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بس اسی آیت کے ترجمے سے انشاءاللہ میں آج کی اس مجلس اور آج کی اس تقریر کے موضوع کو بیان کو آگے لے جاؤں گا. توجہ فرمائیے گا. 4 سورہ ہے سورہ نساء. اللہ کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اے انسانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، امر کرتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کسی کی امانت ہے تو اس امانت کو اس کے اہل تک پلٹا دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں لوگوں کے درمیان، دیکھیں کیا ضابطۂ اخلاق دے رہا ہے پروردگار، کیا ضابطۂ حیات ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تمہیں لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرنا ہو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو اپنا ہر فیصلہ عدل کے مطابق رکھو. اپنا ہر فیصلہ عدل کے بنیاد پر، عدل کی اساس پر. حوالہ صحیح کریں ذرا. اللہ کہہ رہا ہے ان تحکم العدل، امر کرتا ہے اللہ تمہیں عدل کا. یہ سورہ نساء کی آیت، 4 سورے کی آیت. اور اب پروردگار سورہ نحل میں کہتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. اللہ تمہیں عدل کا امر کرتا ہے. یہ سورہ نحل کی آیت، وہ سورہ نساء کی آیت، یہ سورہ نحل کی آیت. دونوں آیتیں جا کر گھر میں چیک کریں، قرآن مجید کھولیں، ترجمہ نکالیں. اور اب
سورہ مائدہ 5واں سورہ ارشاد ہوا. عدل کی اہمیت دیکھیں کیا مکمل ضابطہ اخلاق ہے قرآن مجید کا. ہر جملہ، ہر آیت، ہر عبارت، ہر سورہ اللہ کہتا ہے. وہ سورہ نحل، وہ سورہ نساء اور اب سورہ مائدہ کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. کہتا ہے اے انسانوں کہیں قوموں قبیلوں کی دشمنیاں تمہیں عدل کی راہ سے ہٹا نہ دیں. قوموں میں، قبیلوں میں، گروہوں میں دشمنیاں ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں. تو اللہ کہا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کہیں تمہیں یہ دشمنیاں، یہ عداوتیں قوموں کی، قبیلوں کی، انسانوں کی تمہیں عدل کے راستے سے ہٹا نہ دیں، کہیں تم عدل کے راستے سے ہٹ نہ جاؤ. اس کے بعد کہتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی. اعدلوا، عدل کرو اس لیے کہ عدل ہی تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے. اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو اس لیے کہ عدل ہی تقوی سے سب سے زیادہ قریب ہے. میں نے 3-4 مقامات سے آپ حضرات کے سامنے 3-4 آیتیں پڑھی جس میں اللہ نے عدل کا حکم دیا کہ اللہ امر کرتا ہے تمہیں عدل کا. اب ذرا سا کھولنا ہے ہمیں اس لفظ عدل کو، لیکن پہلے یہ طے ہو جائے کہ پروردگار جو حکم دے رہا ہے کہ عدل کرو، عدل کرو، اپنی پوری زندگی پر عدل کو طاری کرو. اب سوال کوئی کر سکتا ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے ہمیں عدل کرنے کا، کیا وہ خود بھی عدل کرتا ہے یا نہیں؟ کہیں رائے کرا جانے پائے، ضائع نہ ہونے پائے، آپ کے ذہن میں یہ آیتیں، ان کا پیغام، یہ ترجمے محفوظ ہوتے چلے جائیں. تو عدل کا حکم دیتا ہے اللہ. 3-4 مقامات میں نے آیتیں پڑھی. کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم، خبردار ایسا نہ ہو جب قوموں قبیلوں کی دشمنیاں تمہیں عدل کے راستے ہٹا نہ دیں، ہے نا. تو ہمیں تو عدل کا حکم دیتا ہے. تو کیا سوال ہے کہ کیا اللہ خود بھی عدل کرتا ہے؟ تو اب قرآن مجید میں ایک آیت میں اللہ نے کیا ضابطہ دیا، کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. اے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی نہیں کرتے؟ یہ 5-6 آیت میں نے پڑھی. اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو تم بر، نیکی کا، اچھائی کا، حسنہ کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے نفس کو بھولے ہوئے ہو. یعنی قرآن کی اس آیت نے بتا دیا کہ اللہ کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ کوئی کسی چیز کا حکم دے تو پہلے خود اس کو انجام دے. تو اگر وہ عادل نہ ہو تو عدل کا حکم نہیں دے گا. بلند ترین صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ کیا تک باتیں ہو گئی کہ اگر وہ عدل نعوذ باللہ عادل نہ ہو تو عدل کا حکم کیوں دے؟ اسی کا قرآن تو خود وہ ضابطہ بیان کر رہا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ خود عمل انجام دیتا ہے، خود عدل کرتا ہے، خود عین عدل ہے، اس لیے بندوں کو عدل کرنے کا حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب ایک سوال ہے اور ذرا سا نازک سوال ہے، اور اس سوال پر میں سب سننے والوں کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، میرا ساتھ دیے گا. لیکن کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جو پوری تقریر کا ماحصل ہوتے ہیں، انہیں پر جملے ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. عدل کرو، عدل کرو، عدل کرو، پوری زندگی پر اپنے عدل کو طاری کرو. اب سوال یہ ہے کہ ہمیں جانا، توحید پر بیٹھے ہوئے میرے سامنے اللہ کو ماننے والے، اب ہمیں جانا ہے توحید سے نبوت تک، تو بغیر عدل کے جائیں یا عدل کے راستے سے جائیں؟ یہ درس کے انداز میں سنیے گا. میں نے ایک موضوع چھڑا ہوا ہے آپ کے سامنے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو طے کر کے اس موضوع کو آگے لے آنا ہے. بھائی عدل کرو، عدل کو عدل کرو، ہے نا. اب توحید پر بیٹھے ہیں، سب اللہ کو مانتے ہیں. اب جانا ہے وقت توحید پہ رکنا نہیں ہے، توحید سے سفر ہے نبوت کا. تو عدل کے بغیر ہو یا عدل کے ذریعے ہو، تو پہلے یہ طے کریں کہ جناب یہ عدل ہے کیا. اب میں یہاں پہ آ رہا ہوں جملے پر جس کے لیے میں نے یہ ساری زمین باندھی.
میں کوئی حدیث نہیں پڑھا، کوئی آیت نہیں پڑھا، آیتیں پڑھوں آگے جا کر. اب عدل کی ڈیفینیشن جو علماء نے لکھی وہ سنیں. علماء کیا کہتے ہیں بھائی عدل کرو، کیا عدل کریں؟ علماء کہتے ہیں، علماء لغت، ڈکشنری کے لغت کے علماء کہتے ہیں، کل میں نے آپ کے سامنے لغت کے حوالے دیے تھے. اب عدل کے معنی کیا ہے؟ العدل وضع الشیء فی محلہ. عدل کے معنی ہے، کتنا آسان کر دیا. دیکھیں عدل کو سمجھنا چاہیے، سمجھانا چاہے تو اب کیا سمجھائیں گے، کیا عدل کریں؟ بس ایک جملے میں عدل کی تعریف ہے. عدل کے معنی کسی بھی چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا. العدل وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کے پراپر، اس کے صحیح مقام پہ رکھنا، یہ ہے عدل. اور ظلم کے معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اس کے صحیح مقام سے ہٹانا ظلم ہے. عدل کے معنی توجہ فرمائیں، عدل کے معنی چیز کو اس کے پراپر جگہ پہ رکھنا، توجہ نہیں معلوم. ظلم کے معنی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹے عہدے سے لے کر کائنات کے سب سے بڑے عہدے تک اگر انسان اپنی صحیح جگہ بیٹھ رہا ہے تو وہ عادل ہے، اور اگر کسی کی جگہ چھین کر بیٹھ رہا ہے تو وہ ظالم ہے. ڈیفینیشن سے اس جملے کو نکالا کہ عدل کے معنی جب طے ہو گئے ہیں بلا پھر کو مطلب کہ چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنا، تو چیز سے مراد کوئی شے نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے. وہ شے ہو، چیز ہو، انسان ہو یا غیر انسان ہو، اگر صحیح جگہ بیٹھ رہا ہے تو عادل ہے، اور اگر جگہ چھین کے بیٹھ رہا ہے تو وہ ظالم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب بیان کو آگے جا رہا ہوں. دیکھو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ عدل، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے عدل. عدل کے معنی ہر ایک کو اس کا جائز مقام دو. ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک کو اس کا جائز مقام دو. یعنی میرا جائز مقام مجھے مل جائے، ان کا جائز مقام ان کو مل جائے، ان کا جائز مقام ان کو مل جائے. عدل کے معنی ہر ایک کو اس کا جائز اور صحیح مقام دے دو. لیکن ایک پرابلم ہے، اور وہ پرابلم یہ ہے کہ جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ عدل ہر ایک کو اس کا جائز مقام دے دو، ہے نا؟ میں اپنا مقام دے دوں، آپ اپنا لے لیں، اپنا لے لیں. تو اگر یہ جائز مقام انسانوں کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے تو ہر انسان ساری چیزیں خود سمیٹ لے گا. تو مجھے فرما جملے کے اوپر اگر جائز مقام، عدل کے معنی جائز مقام دینا، تو اگر یہ ہماری مرضی پہ چھوڑ دیا جائے کہ ہم اپنا جائز مقام لے لیں تو بھائی انسان حوث کا پتلا ہے، انسان لالچی ہے، انسان حریص ہے نا؟ ہر انسان دنیا کی ہر چیز خود سمیٹ لے گا اور دوسرے پر ظلم ہو جائے گا. اس لیے منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو جائز مقام بنائے وہی مقام والے کو بھی بنائے. منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جو جائز مقام بنائے، جو جائز مقام کا خالق ہے، وہی صاحب مقام کو معین کرے. تو اب عدل وضع الشیء فی محلہ، چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھنا، یہ ہے عدل. یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی دین کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی اللہ اور رسول اہل بیت کا پیغام ہے کہ ہر ایک کو اس کا جائز مقام دو. ٹھیک ہے نا؟ یہ عدل اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے. فقط ایک دو جگہ پہ نہیں، پوری کائنات کا نظام عدل پہ چل رہا ہے. جو فرمائے جملے کے اوپر فقط میں اور آپ نہیں، پوری کائنات کا نظام عدل پہ چل رہا ہے. میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں اپنی اور آپ کی. ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں، آنکھ بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آتازم انک جب سکین مولا علی سے منسوب جو شعر ہے نسبت دی جاتی ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ آتازم انک جب سکین، اے انسان کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو چھوٹا سا ایک جسم ہے؟ وَفِيكَ الْعَالَمُ الْأَكْبَرُ، حالانکہ تیرے اندر ایک پورا عالم اکبر سمایا ہوا ہے. اب پوری کائنات میں دیکھیں کہ یہ نظام عدل کے بغیر کائنات چل ہی نہیں سکتی. میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی اپنی اور آپ کی. ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس بھی آنکھیں، آپ کے پاس بھی آنکھیں. بچوں میں توجہ کرنا، میرے پاس بھی سر ہے، آپ کے پاس بھی سر ہے. میرے پاس بھی کان ہے، آپ کے پاس بھی کان ہے. آپ کان سے میری بات سن رہے ہیں، میں آپ کی آواز اپنے کان سے سن رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں کان رکھ دیتے اللہ نے کان رکھ دیے، جہاں آنکھ کی جگہ تھی وہاں اللہ نے آنکھ رکھ دی. اگر آنکھ کی جگہ کان آ جائے اور کان کی جگہ آنکھ آ جائے،
اگر کان کا اپنا مقام ہے، آنکھ کا اپنا مقام ہے، لیکن فرض کریں الٹ جائے، کان کی جگہ آنکھ آ جائے اور آنکھ کی جگہ کان آ جائے، یہ مثال میں بے مصرف نہیں دے رہا ہوں، کوئی حکمت دے رہا ہوں، تو سارا نظام چوپٹ ہو جائے گا. سارا نظام حیات انسانی نظام خلل ہو جائے گا، مختل ہو جائے گا، اس میں خلل پڑ جائے گا، وہ خراب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے چیز کو آپ نے بدل دیا. ٹھیک ہے، ابھی میں نے ایک مثال دی آپ کے سامنے، اس سے آپ 10 مثالیں اور نکالتے رہے. جو ہاتھ کا مقام ہے وہ ہاتھ کو دو، جو پاؤں کا مقام ہے وہ پاؤں کو دو. اگر پاؤں کی جگہ ہاتھ آ جائے اور ہاتھ کی جگہ پاؤں چلے جائے تو پورا جسمانی نظام مختلف ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو کیا کریم ہے وہ اللہ کہ جس طاقت کو جس مقام پہ رکھ دیا وہ کمال عدل بن کر سامنے آئی. جس طاقت کو جس قوت کو ذرا حکم کرتے رہے، بولتے رہے، میں خالی اکیلے بول رہا ہوں، آواز نہیں آ رہی، اتنا بچہ بیٹھا ہوا ہے، ذرا مل کے ساتھ ساتھ چلیں تاکہ لطف بھی آئے پڑھنے کا. میں بار بار آسان کر رہا ہوں جملوں کو، ورنہ سخی جملوں میں جملوں کو بیان کر سکتا ہوں، لیکن آپ کی سماعتوں پر دل چاہ رہا ہے کہ جملے سارے اترے تو بہت اہم پیغام بہت آسان لفظوں میں پہنچ جائے انشاءاللہ. تو اب ہاتھ کی جگہ ہاتھ پہ رکھا اللہ نے، کان کی جگہ کان رکھے، سر کی جگہ سر کو رکھا، پاؤں کی جگہ پاؤں کو رکھا. اگر مسئلہ بدل جائے، یعنی پاؤں کی جگہ سر آ جائے، سر کی جگہ پاؤں آ جائے، ناک کی جگہ ہاتھ چلا جائے، نہ ہاتھ کی جگہ ناک چلا جائے، تو خلاف عدل ہو جائے گا، مسئلہ بدل جائے گا. تو جس چیز کو جس طاقت کو اللہ نے توجہ فرمائی جس مقام پہ رکھ دیا وہ کمال عدل بن کر سامنے آئی. اب یہاں سے بیان کو میں آگے لے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ کا مقام، ہاتھ کا کوئی چیز چھوتی ہے، آنکھ کوئی چیز دیکھتی ہے، کان کچھ سنتا ہے، مسئلہ بدل دو گے تو ظلم ہو جائے گا. تو یہ اللہ کا جو یہ اللہ کا عدل ہے، یہ رب العالمین کا عدل ہے کہ جو چیز جس مقام کے لیے رکھی بنائی وہ وہی پر رہے گی. اگر بدل جائے گی تو ظلم ہو جائے گا. جس چیز کو جس جگہ کے لیے بنایا اسے وہی رکھا، یہ اللہ کا عدل ہے. اور اب بندے کا عدل یہ ہے کہ جس طاقت کو جس چیز کے استعمال کے لیے دیا اسی میں استعمال کرے. اس جملے کی قیمت پہچانے. سلمان پڑھے محمد والے درود پڑھنا تو ایک ویسی عبادت ہے، اور جب اجتماعی طور پر پڑھی جائے اور مجلس کے اندر یا خانے کے اندر مسجد کے اندر ہے نا، تو اس کا دوسری کو دوبارہ ہو جاتا ہے. تو اب اللہ نے کیا عدل کرو، عدل کا مطلب کیا ہے؟ چیز کو اس کا مقام دے دو. تو پر اس کا جو عین عدل ہے خدا، اس کا عدل کیا ہے کہ اس نے جس چیز کو جس جگہ کے لیے رکھنا تھا وہی رکھا. جو ہاتھ کی جگہ بات توجہ فرمائے، جو ہاتھ کی جگہ وہاں ہاتھ رکھے، جو کان کی کوئی جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جو جس اتنی تمیزیں میں باندھ رہا ہوں اسی وجہ سے، جو ہاتھ کی جگہ وہاں ہاتھ رکھے، جو کان کی جگہ وہاں کان رکھے، جو دانت کی جگہ وہاں دانت رکھے، جو لب کی جگہ وہاں لب رکھے، جو ہونٹ کی جگہ وہاں ہونٹ رکھے، ہے نا؟ تو جس چیز کو جہاں رکھ دیا وہ کمال عدل بن کے سامنے آئی. یہ اس کا عدل ہے کہ جو چیز جہاں کے لیے بنائی اسے وہی رکھا. اور یہ بندے کا عدل ہے کہ جس طاقت کو جس استعمال کے لیے دیا وہ اسی میں استعمال کرے. آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اگر حلال دیکھے تو عدل ہے، حرام دیکھے تو ظلم ہے. دیکھو اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد ہم نتائج نکال رہے ہیں. سب کان کا کام سننا ہے نا؟ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، آپ نعرے لگا رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں اسپیچ دے رہا ہوں وہ آپ سن رہے ہیں. تو کان کا کام سننا ہے. اگر حلال سنے عدل ہے، حرام سنے ظلم ہے. بہت آسان ہو گیا ماننا. آنکھ اگر حلال دیکھے، پچھلی تقریروں کو ذہن میں لے کے آئے، اگر حلال دیکھے تو عدل، حرام دیکھے تو ظلم. ٹھیک ہے نا؟ تو پوری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے جس مقام کے لیے رکھ دیا وہ کمال عدل بن کے آئی. اب اتنی آیتیں پڑھنے کے بعد آپ کو مولا کائنات کا ایک جملہ سنانا چاہ رہا ہوں جو میرے مولا علی نے مقام ہدایت کبریٰ سے کہا. علی کہہ رہے ہیں، کیا کمال ہے جو علی نے کہا ہے. علی کہہ رہے ہیں، لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها على ان اعصي الله في نملة اصلبها جلب شعيرة ما فعلته. آپ میرے اسلوب ایک بیان سے واقف ہیں، میں آپ کی سماعتوں سے واقف ہوں، ذرا میرا ساتھ دیے گا تاکہ اتنی آیتوں کے بعد علی کا جملہ ہے ضائع نہ ہونے پائے. مولا کائنات بول رہے ہیں کہ اگر مجھے ہفت اقلیم، آسمان کے نیچے جو کچھ ہے اس سمیت دے دی جائے، یعنی اگر مجھے زمین دے دی جائے، آسمان دے دیا جائے، ہے نا، جو کچھ آسمان کے نیچے ہے وہ سب پوتی تو مجھے سب دے دیا جائے، کس بات میں دے دیا جائے؟ اللہ من عاصی اللہ. کیا جملہ ہے!
اتنی سی بات پر مجھے اتنی ساری چیزیں مل جائیں کہ میں اللہ کی نافرمانی کروں. کیا نافرمانی کروں؟ اصلها جلب شاہدۃ، کہ میں چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں. یہاں والوں کے پاس یاری سب خاموش بیٹھے ہوئے ذرا مل کے ساتھ چند جملے کے بیٹھا میرا بیٹھا ہوا ہے. لا اوتیت الاقالیم السبع بما تحت اخلاقها على ناصی اللہ فی نملۃ اصلها جلب شاہدۃ ما فعلته. علی کہتے ہیں اگر مجھے آسمان کے نیچے جو کچھ مل جائے، زمین مل جائے، آسمان مل جائے، دریا مل جائے، خشکی مل جائے، اقالیم السبع مل جائے، صرف اس بات کے اوپر کہ میں اللہ کی نعوذ باللہ اتنی سی نافرمانی کروں، اتنی سی معصیت کروں، کیا کروں کہ چونٹی کے منہ سے جو کا چھلکا چھین لوں. تو ما فعلته علی یہ کام ہر کتاب جان نہیں دے گا، لیکن علی نے مسئلہ دیا کہ اگر ساری کائنات مجھے دے دو، سارے خزانے میرے سامنے لگا دو اور مجھ سے یہ کہو کہ میں چونٹی کے منہ سے چھلکا چھینوں، تو میں یہ کام نہیں کروں گا. علی والو نبی والو، علی یہ اپنی تعریف نہیں کر رہے تھے، امامت کی پہچان کروا رہے تھے کہ جب چونٹی کے منہ سے چھلکا چھیننے والا امام نہیں بن سکتا تو پورا باغ چھیننے والا امام کیسے؟ بلند سلوات محمد والے محمد. یہ ظلم کہ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، دیکھو ظلم کی اپوزٹ عدل، عدل کی اپوزٹ ظلم. جیسے دن کی رات کی، دن امیری کی فقیری، فقیری کی امیری کی. تو اب اگر ظلم سمجھنا ہے تو عدل سمجھو، عدل سمجھنا ہے تو ظلم سمجھو. میں پھر بیان کو آگے لے جا رہا ہوں تاکہ جملہ واضح ہو جائے اور مثالیں دینے کے آگے لے جاتا ہوں. ظلم کے معنی چیز کو الٹ دینا، عدل کے معنی چیز کو صحیح جگہ پہ رکھنا. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے، ٹوپی کی جگہ سر ہے اور جوتی کی جگہ پاؤں ہے. اگر جوتی سر پہ چلی جائے اور ٹوپی پاؤں میں آ جائے تو یہ خلاف عدل ہو جائے گا، یہ عدل نہیں ہوگا، یہ ظلم ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ نے مصرف بدل دیا، تو جہاں مصرف بدل دیا جائے وہاں ہے ظلم. اتنی بری چیز ہے ظلم، اتنی خراب چیز ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا بہتن للقوم الظالمین، جو آواز میں تیز کرے، جو ظالم ہے وہ اللہ سے دور ہے. توجہ فرمائے، میں کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں. جو ظالم ہے وہ اللہ سے دور ہے. اتنا آپ نے میرا ساتھ دیا ہے اتنی باریک باریک باتوں کو، ہے نا. خود میرے لیے بھی ایک امتحان ہوتا ہے ان باریک باتوں کو سننے والے تک پہنچانا. خود آپ کے لیے بھی پہلے آزمائش کا امتحان ہے کہ ان باتوں کو، قرآن کی آیتوں کو، میرے مولا علی کے جملوں کو اپنے پہلے سبوت کریں. اب میں پھر ایک ٹرن لے رہا ہوں اور اس جملے کو آگے لے جا رہا ہوں. گفتگو وہی عدل کے اوپر ہے. بہتن للقوم الظالمین، جو ظالم ہے وہ اللہ سے دور ہے. بس بولتے رہنا، میرے ہاتھ ساتھ دیتے رہنا ہے نا. جب جملہ دل میں اتر جائے تو یہاں والے خاموش نہ رہیں، وہاں والے پیچھے والے سارے بول رہے ہیں، یا والے بول رہے ہیں. اب آپ کو بھی ہم تو متوجہ کر رہا ہوں تاکہ بیدار ہو کے مل کے سارے فیصلہ کریں. اور دوسروں پڑھنے کا بھی یہی ہے، سننے کا بھی یہی ہے. اچھا، تو جو ظالم اللہ سے دور ہے، یعنی اللہ نے کہا ظالم ہم سے دور ہے، تو ظالم ایک طرف ہے، اللہ ایک طرف ہے. ٹھیک ہے نا. ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے سوال کرنا ہے مجھے اسی جملے کے اوپر. ظالم اللہ سے دور، جو ظلم کرنے والا اللہ سے دور. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو ظالم اللہ سے دور ہے، ظالم اللہ سے دور ہے. مجھے یہ بتائیں کہ توحید مانی ہم نے عدل کی بنیاد پر. ٹھیک ہے نا. توحید مانی عدل کی بنیاد پر. اللہ خود کہہ رہا ہے میں عدل کرنے والا ہوں، میں عدل ہوں، میں عدل کا حکم دیتا ہوں. تو توحید مانی ہم نے عدل کی بنیاد پر. اب سوال یہ ہے کہ نبوت میرے نبی کی عدل کے بغیر ہے یا عدل کے ساتھ ہے؟ ایسا چوتھی مجلس نہیں، ایسا پیغام دینا چاہ رہا ہوں، خدا کے پیغام دے سکوں میں. میرا مقصد
यही होता आने का कि कोई कुरान का पैगाम सुनने वाला तो खदिया हो जाए। भाई सवाल है बड़ा आसान सा, तौहीद वाली अदल की बुनियाद पर, है ना। अभी नबी का कलमा पढ़ने वाले बैठे, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह आप भी पढ़ते हैं, और सारा आलम पढ़ता है माशाअल्लाह, सबके सलाम हो मेरा सारे मुसलमानों पर। लेकिन सारे मुसलमानों का मेरा सवाल है कि भाई तुमने नबी की नबूवत को माना तो यूं ही मान लिया कि अदल की बुनियाद पर? अच्छा, कोई पूछ दे हमसे उठकर, या किसी मुसलमान से पूछ दे नबी के कलमा को से कि भाई तुम नबी को मानते हो, तुम्हारे पास कोई दलील है? नबी को मानने की कोई दलील चाहिए ना, नबी को मानने के लिए। तो कोई कुछ उठ के पूछ दे मुसलमान है मुसलमान कि आप जो अपने मोहम्मद को नबी मान रहे हैं तो उनके मानने की दलील क्या है आपके पास, है ना। तो आप मुसलमान कहेंगे जनाब हमारे पास दलील है नबी का मौजूदा। कल की उफ़ आपके ज़हन में लग रहा है 4444 कम से कम मौजूदे मेरे नबी को अल्लाह ने अता किए, 4500 मौजूदे नबी को अल्लाह ने अता किए। तो मुसलमान कहेगा जनाब दलील ये है कि हमारा नबी मौजूदे वाला था, इसलिए वो नबी है। और मौजूदा किसने दिया? अल्लाह ने। अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अगर अल्लाह किसी नाअहल को मौजूदा दे दे तो क्या होगा? कहा ऐसा हो नहीं सकता, अल्लाह आदिल है। लेकिन इल्म कलाम के मबाहिस हैं जिन्हें हम तय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। बताइए लग रहा है ये बड़ी आसान बातें हैं, लेकिन इंतहाई किताबी तहकीक बातें मैं मौला के सबसे इंतहाई आसान लफ्जों में सुनने वालों को पेश करके आगे बढ़ रहा हूँ। और आपके अज़हान माशाअल्लाह बड़े बेदार और बड़े पाक ज़हनियतों वाले मेरे सामने बैठे हुए, इसके पढ़ने का भी लुत्फ़ है, सुनने का भी लुत्फ़ है। मैंने कहा जनाब नबी को क्यों मानते हैं? क्या नबी को अल्लाह ने मौजूदा दिया? मैंने कहा कि जी नाअहल को जो नबी नहीं है नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह उसको मौजूदा दे दे, ना खबरदार, ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए ये खिलाफ अदल है, ठीक है ना। तो उसूल क्या बना? नबी की नबूवत मानी अदल की बुनियाद पर, तौहीद मानी अदल की बुनियाद पर। अब आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा साथ देते रहिएगा। तौहीद मानी अदल की बुनियाद पर, नबी की नबूवत मानी, जितना पीछे मुझे बैठा मेरा साथ देगा, नबूवत मानी अदल की बुनियाद पर। अब मुसलमान क़यामत में घूम रहा है जन्नत की लालच में। साथ देगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अब मुसलमान क़यामत में अच्छी बातें घूम रहा है कि उसे जन्नत मिलेगी, जन्नत की लालच में घूम रहा है, ठीक है ना। तो अब मुझे बताएं मुसलमान के दिल में तमन्ना ये है कि भाई क़यामत जब खत्म हो जाएगी तो मैं जन्नत में जाऊंगा। अब मैं पूछ रहा हूँ कि मुसलमान ने नमाज पढ़ी जन्नत की लालच में, मुसलमान ने रोजा रखा जन्नत की तमन्ना में, हज करता चला जा रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 10 हज कर दिए जन्नत की तमन्ना में, नेकियां करता है जन्नत की तमन्ना में, बुराइयों से बचता है नेकियों की तमन्ना में, अमल में मारूफ करता है नेकियों की जन्नत की तमन्ना में, नहीं मुनकर करता है जन्नत की तमन्ना में, है ना। अगर क़यामत में कहीं ऐसा हो गया कि अल्लाह ने मुत्तकी को जहन्नम में भेज दिया और फासिक को जन्नत में, तो होगा क्या? ऐसा हो नहीं सकता, अल्लाह आदिल है। साथ में किस मंडल में लेके जा रहा हूँ? क्या ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए अल्लाह आदिल है। तो अब समझ में आया, तौहीद मानी अदल की बुनियाद पर। जो करें तो ऐसा खामोश नहीं बैठे, खुदा करे आवाज लगा के साथ चले। तौहीद मानी अदल की बुनियाद पर, नबूवत मानी अदल की बुनियाद पर, क़यामत के अक़ीदा को माना अदल की बुनियाद पर, है ना। तो हमने तौहीद मानी अदल की बुनियाद पर। अदल की अहमियत समझ में आई, कितना इंपॉर्टेंट अक़ीदा है अदल का, कि तौहीद से लेकर नबूवत और नबूवत से लेकर क़यामत तक हमने सबको माना अदल की बुनियाद पर। तो तौहीद से नबूवत तक आए हम अदल के रास्ते से, अब हमें जाना है नबूवत से क़यामत तक, दरमियान में कोई रास्ता है या नहीं? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे मौला बादर के ये होते हुए हाथ आवाज आनी चाहिए। भाई तौहीद से नबूवत तक गए हैं हम, बगैर अदल के नहीं, अदल के रास्ते से गए हैं। अब एक आसान सवाल है सारे मुसलमानों से कि हमें नबूवत में रुकना नहीं है, हमें नबूवत से आगे जाना है क़यामत तक। तो रास्ते तो है, अदल के रास्ते से जाए, कोई कड़ी है या कड़ी नहीं है, ये कोई चले जाए, ठीक है ना। तो अब जुमला मेरा चाह रहा हूँ मैं, देखो ये अंबिया क्यों आए? अंबिया क्यों आए? इंसानों की हिदायत के लिए। फैसला आप करिएगा, मैं जुमला मिला रहा हूँ, बस मैं आहिस्ता हो जा रहा हूँ, आहिस्ता नहीं होना है, जुमला आहिस्ता सुनेंगे तो मजा पढ़ने का सुनने का। अंबिया क्यों आए? इंसानों की हिदायत के लिए, ठीक है ना। अब मेरा सवाल है कि क्या 11 हिजरी पे जब मेरा पैगंबर दुनिया से चला गया तो क्या इंसान पैदा होना बंद हो गए? जुमला मुकम्मल हो रहा है वालों, ये जुमले की गहराई तक जाओ, जुमला मुकम्मल हो गया मेरा। पैगंबर आए हैं इंसानों की हिदायत के लिए, बशरियत की हिदायत के लिए, तो क्या 11 हिजरी में जब पैगंबर दुनिया से चले गए तो क्या इंसानों की पैदाइश बंद हो गई? क्या इंसान पैदा नहीं हुए? कहना नहीं कि इंसान तो पैदा हो रहे हैं और क़यामत तक पैदा होते रहेंगे। अच्छा तो अब मैं सवाल कर रहा हूँ कि इंसान पैदा होते रहेंगे तो क्या सारे नबी आएंगे? क्या सारे मासूम हैं? क्या सारे इमाम हैं? क्या सारे आलिम हैं? नहीं, कोई मासूम नहीं है, कोई आलिम नहीं है, ठीक है ना। तो अब 2 ही सूरतें बनती हैं, अब 2 सूरतें
علی والوں نبی والوں اللہ نے نہ نبوت کو آگے بڑھا کر قیامت سے ملایا نہ قیامت کو پیچھے ہٹا کر نبوت سے چپکایا، اس لیے کہ جب قیامت میں ایسے انسان جائے گا تو یوں ہی نہیں جائے گا. قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. انسان پیدا ہونے والوں گے پیغمبر 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے، انسان پیدا ہو رہے ہیں اور نبی آتا ہے ہدایت بشر کے لیے. اتنی اہم بات ہے جو میں نے آسان لفظوں میں بیان کی اور آپ نے ماشاءاللہ بھرپور طریقے سے پک کیا. اور بیان کو زیادہ طویل نہیں کرنا ہے، میں جن جملوں کو سمیٹ کے تھوڑا آگے کر رہا ہوں، ہے نا. تو یا تو اللہ نبوت کو آگے بڑھائے، قیامت سے ملائے، یا قیامت کو پیچھے کرے اور نبوت سے چپکا دے. اللہ نے نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت میں ہر انسان کو اس کے جا تو رہا ہوں لیکن اکیلا نہیں جا رہا، تمہارے گھر جو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے وہ عزت کی حلب ہے. مائن بڑی مشہور حدیث ہے، مائن تمسکتم میں جس سال زمین باندھ رہا تھا میں آپ کے جملوں کو، آپ کے اذہان کو ان جملوں سے مربوط کرنے کے لیے انی تارک فیکم الثقلین. کتاب اللہ ہے وہ عزت کی حلب ہے. مائن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک خدا کی کتاب، دوسرے میری اطاعت. جملہ اگر دل میں اتر جائے تو مجھے اظہار کر کے بتانا ہے. اب زیادہ 10 منٹ لوں گا، میں اس کے بعد مسائل پہ آ جاؤں گا. یہ جملے بڑے قیمتی ہیں. انی تارک فیکم الثقلین، میں انی کے معنی میں تارک چھوڑ کے جا رہا ہوں، فیکم تم میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ اطرتی اور اپنی اطرت، اہل بیتی جو میرے اہل بیت ہیں. تو اللہ کے رسول نے کیا چھوڑا؟ قرآن اور اہل بیت. ٹھیک ہے نا؟ کس میں چھوڑا؟ امت میں، ہے نا. اسی سے سمجھ لینا چاہیے رسول نے اطرت کو امت میں چھوڑا ہے. تو اطرت اور ہے، امت اور ہے. خبردار کبھی آل محمد کو اپنی ذاتوں پر قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہم اور ہیں وہ اور ہیں. ہماری دینت اور ان کی دینت اور، ہماری تخلیق اور ان کی تخلیق، اس میں دلیل دے سکتا ہوں، ہماری تخلیق اور ان کی تخلیق اور، ہماری دینت اور ان کی دینت اور، ہمارا مزاج اور ان کا مزاج. جو قرآن کا مزاج ہے والی کا مزاج ہے، ہماری دینت اور ان کی دینت اور، ہماری طبیعت اور ان کی طبیعت اور، ہمارا مزاج اور ان کا مزاج اور. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. ہمارا علم کسبی، ان کا علم فہمی. ہم اسکول میں جا کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. ہمارا علم کسبی، ان کا علم فہمی. سونا ہماری عادت، ان کی عبادت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے سارے آ جائیں. سونا ہماری عادت، ان کی عبادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا، ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جبریل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا نیازمند قدیمانہ. نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ. تو ہماری کی ذات کو اپنی ذات پر کبھی قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز کا سورج انتظار.
بھی قیاس نہ کرنا. اس لیے رسول نے کہا انی تارک فیکم, میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں قرآن کو, میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں اطاعت کو, ہے نا, تو تم اور ہو, اطاعت اور ہے, ٹھیک ہے. مائن تمسکتم بہما, اور رسول نے وعدہ کیا کہ اگر تم ان دونوں سے متمسک رہو گے لن تضلوا بعدی, میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگی. اچھا تو اب میں آخری مرحلوں میں داخل ہو رہا ہے, مجھے مسائل پڑھ دیں, اب ایک فیصلہ کر لیں, پھر چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. دیکھیں کسی کے انتقال پہ آپ جاتے ہیں گھر, سوال جواب کرتے, واقعہ پڑھتے, پوچھتے جناب مرنے والا بڑا اچھا تھا, یہ بتاؤ مرنے والا کیا چھوڑ کر گیا. بتایا تھا جناب مرنے والے کے پاس ایک مکان ہے, ایک دکان ہے, گاڑی ہے, بینک بیلنس ہے, پیسہ ہے. کیا چھوڑ کر گیا؟ بینک بیلنس, گاڑی, دکان. پھر آپ نے پوچھا جناب مرنے والا کس کو چھوڑ کر گیا. اب آپ کو بتایا کہ جناب اس کا ایک بیٹا ہے, ایک بیٹی ہے, ایک پوتا ہے, ایک پوتی ہے. کیا چھوڑا؟ مکان. کس کو چھوڑا؟ بیٹا. اب علی والوں فیصلہ تو کرو, کل گفتگو ہوگی انشاءاللہ. کیا چھوڑا؟ مکان. کس کو چھوڑا؟ بیٹا. یہ دونوں سوال کے جواب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب کیا چھوڑا سے سوال کیا جائے تو جتنی خاموش چیزیں ہیں وہ گنوا دو. مکان خاموش, دکان خاموش, بینک بیلنس خاموش, پیسہ خاموش, شاگرد خاموش, زمین خاموش. اور جب کہا جائے کس کو چھوڑا تو بولتے ہو کہ نام لو. تو رسم دنیا کیا ہے؟ رسم دنیا یہ ہے کہ جو خاموش مکان ہے وہ ترکہ بنتا ہے, جو بولتا ہوا بیٹا ہے وہ اس کا وارث بنتا ہے. نبی نے دو ہی چیزیں چھوڑی, قرآن خاموش ترکہ بنے گا, علی بولتا ہوا وارث بنے گا. لیکن چہرے کھلے ہوئے مجھے بار بار ایک جملہ یاد آتا ہے, اور شاید کا جملہ یاد آتا ہے علی کے چاہنے والوں کے سامنے کہ دیکھو تمہاری مجبوری ہے, علی کے فضائل سنتے ہو, خوش ہوتے ہو, نعرہ لگاتے ہو, تھکن ہوتی ہے, دور جاتی ہے, نیند آتی ہے, اڑیا اڑ جاتی ہے. شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا, مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا. ارے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم, بد نسل کبھی ذکر علی کر نہیں. چھوڑ رہا ہوں, ایک قرآن ہے, دوسرے میری طرف ہے. قرآن خاموش ترکہ بنے گا, علی بولتا ہوا قرآن کا وارث بنے گا. میں نے نہیں کہا, نہ میرا بیان ہے, نہ میرا فرمان ہے, نہ میں نے کہا یہ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ. اور نبی جو وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں, اس نے کہا کہ ایک قرآن چھوڑ رہا ہوں, دوسرے اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں. قرآن ترکہ ہے, علی اس کا وارث ہے. اب یہ جتنے میرے بڑے بچے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں وراثت کا ایک پتہ سنا دوں. بھائی آپ کو آپ کے باپ سے کوئی زمین وراثت میں مل گئی, ہوتا ہے نا, آپ کا انتقال ہوا اور وراثت ہوتی ہے, جو مر جائے آدمی اس کا پیسہ, اس کی چیزیں منتقل ہو. اچھا اس کے پوری ڈیٹیلس ہے, اس کے اندر میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. فرض کریں کہ مکان مل گیا, دکان مل گئی, زمین مل گئی. اب زمین پر آپ بس آخری کلمات میرا ساتھ دیے گا, زمین پر آپ رہ رہے ہیں, گھر بنا لیا آپ نے, گھر بنا کے رہ رہے, استعمال کر رہے ہیں گھر کو. اچھا مستحب ہے کہ آپ بھی اپنے گھر میں ایک جگہ بنائیں جہاں پر عبادت کریں, نماز پڑھ رہے ہیں آپ, روزہ رکھ رہے ہیں آپ, قرآن پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, مفاتیح پڑھ رہے ہیں, دعائیں پڑھ رہے ہیں, شب جمعہ کی دعائیں پڑھ رہے ہیں آپ بیٹھے ہوئے. جب اعلان ہوا کہ جناب مجلس ہوگی, سارے مومن سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں امام بارگاہ کے اندر, ہے نا. سامنے تالا لگایا اور تالا لگا کر اپنے اپنے گھروں کو تالا لگا کر امام بارگاہ میں آ کے بیٹھ گئے. توجہ یہاں سے آخر تک. مجھے موقع ملا, میں ممبر سے اترا, آپ کے گھر کا رخ کیا, میں نے دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے, میں نے تالا توڑ کر آپ کے اندر جانے کا قصد کیا. جب میں اندر گیا تو میں نے بیسے تلاش کیا, بیسے تلاش کر کے میں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں نے مصلی بچھایا, مصلی بچھانے کے بعد میں نے اللہ اکبر کہا, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا, الحمدللہ رب العالمین کہا, الرحمن الرحیم کہا, مالک یوم الدین کہا, ایاک نعبد کہا, وایاک نستعین کہا, اهدنا الصراط المستقیم کہا, صراط الذین انعمت علیہم کہا, غیر المغضوب علیہم کہا, ولا الضالین کہا. میں نے سورہ قل هو اللہ احد پڑھا, میں نے رکوع کیا, میں نے سجدہ کیا, میں نے تشہد پڑھا, میں نے سلام پڑھا. اتنے
تذکرہ ہے، میں نے مجلس ختم کر دی، میں مسائل کا اشارے لگا ہوں، ہے نا، لیکن اہل محمد جن کے دلوں میں محبت ہے، آل محمد بھری ہوئی ہے، اور ان کی محبت میں اور اضافہ ہو، ہے نا، اور سب کی محبت میں اور اضافہ ہو۔ ایک جملہ ایک لفظ اجازت دیں، دیکھو دین پہ گفتگو ہو رہی ہے 4 دن سے ماشاءاللہ، ہے نا، آغاز میں نے بھی یہ کہا کہ غیر الاسلام دین، جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اللہ دین اس کو قبول نہیں کرے گا، لیکن عجیب بات ہے دین اللہ کا ہے، دین نہ میرا نہ آپ کا، دین تو اللہ کا ہے۔ بہت سے آیتیں پڑھ سکتا ہوں دین کی سلسلے میں جس میں اللہ نے دین کا تعارف کرایا، کہیں کہتا ہے فاخر وجہ کا لدین حنیفہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، ہم نے پوری انسانیت کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا، فاقم وجہ کا لدین حنیفہ، اور اللہ کہتا ہے اپنے پورے رخ زندگی کو، پوری زندگی کو موڑ دو اس دین کی طرف جو سیدھا ہے۔ تھکن سے لگ رہی ہے آپ کو؟ مجھے کچھ بیان نہیں کرنا، مجھے بس یہ بیان کرنا ہے کہ دین اللہ، آیتیں بھی نہیں پڑھا، بیان ختم ہو گیا، میں ختم انشاءاللہ، دین اللہ کا، اور اللہ اپنے دین میں کسی کی مرضی پسند نہیں کرتا۔ یہ جملہ نوجوانوں بزرگ میرا ساتھ دینا، جملے کے اوپر آخری کلمات مسائل کروانے لگا ہوں میں، ایک اشارہ ہے آپ کا دل میں اتر گیا، اشارہ میں مسائل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کا دین حنیف ہے، تاکہ میں بہت زیادہ پڑھ سکتا ہوں میں کہ مصطفیٰ مرسل ہے نا، لیکن اللہ اپنے دین میں کسی کی مرضی پسند نہیں کرتا، تو دین تو ہے اللہ کا، لیکن اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اس دین کو پہنچاؤ، لیکن مفت نہیں، اس کی اجرت مانگو۔ دین اللہ کا اور دین کی اجرت آل محمد کی محبت۔ اب محبت کا ذکر آ گیا، اجرت کا ذکر آ گیا، تو بھائی کون سا سننے والا ہے جو یہ نہیں جانتا؟ دیکھو جو دیوار پھلانگ کے لیے جائے، دیوار پھلانگ کے لیے جائے چوری چھپے، اسے کہتے ہیں چور، مان لے گیا چور، ٹھیک ہے نا، جو گن پوائنٹ پر گن دکھا کے لے جائے اسے کہتے ہیں ڈاکو، اور جو پہلا پھسلا کے لے جائے اسے کہتے ہیں ٹھگ۔ چور، ڈاکو، ٹھگ، یہ تینوں مال لے گئے، قیمت نہیں دی۔ آل محمد کی محبت دین کی اجرت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ آیت آپ کے ذہنوں کے اندر ہے، قل لا صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شورى الا المودۃ فی القربى، آل محمد کی محبت، رسول کے رسالت کی اجرت۔ بس میرا مولا سید سجاد یہ کہہ کر رویا کہ اللہ نے ہم آل محمد کی محبت کو واجب کیا، اگر اللہ ہماری دشمنی کو واجب کر دیتا تو یہ اشقیاء اس سے زیادہ اور کیا کرتے جو عاشور کے دن کر گزرے۔ دیکھو رونے کے لیے بیٹھے ہو، یکم سفر کو آل محمد کو شام کے مرکزی بازار میں لایا گیا، قافلہ جا رہا تھا، آگے آگے نیزے پر ابوالفضل عباس کا سر تھا، اور جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا نا، تمہارے دل پر چوٹ ہے تو نہ جھکے، جس کے ہاتھ میں وہ نیزہ تھا وہ پکار پکار کے کہہ رہا تھا کہ یہ ابن ابو تراب کے علم بردار کا سر ہے۔ عباس کے سر کے پیچھے پاک پیادہ پاک برہنہ سید سجاد تھے، ان کے پیچھے بیویوں کے ناکے تھے۔ قافلہ آیا تب شام بازار میں، پیغمبر کے ایک صحابی تھے حضرت سہل ابن سعید صحابی رسول، انہوں نے اس سر کو پہچانا۔ کس کے سر کو؟ حسین کے سر کو۔ عباس کا سر تو آگے جا چکا تھا، آئے اس ناکے کے پاس جہاں وہ سر تھا، اس ناکے پر ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگے سر تو میرے مولا حسین کا ہے لیکن بیوی آپ کون ہے؟
اندر سے بیوی نے کہا کہ لیکن تو کون ہے؟ کہا میں رسول کا صحابی ہوں. تو لوگ کہنے لگی میرے نانا کے صحابی تو نے دیکھا کہ میرے نانا کی اولاد کے ساتھ امت نے کیا کیا؟ کہا بیوی کیا آپ علی کی بیٹی ہیں؟ کہا میرے نانا کے صحابی تو نے مجھے صحیح پہچانا. کہا بیوی میں بھولا ہوں اور ظاہر کی پورا لشکر ہے, میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا, لیکن کوئی چھوٹا اتنا کر دیے کہ یہ حسین کے سر کو لے کر آگے بڑھ جائے, اگر یہ مجمع بھی ساتھ میں آگے بڑھ جائے. تم رو رہے ہو, تمہارے دل پر چوٹ ہے. سہل کی جیب میں 400 دینار تھے, نیزہ بردار کے ہاتھ پہ رکھے اور کہا سر حسین کو لے کر آگے چلے جاؤ. اب ترتیب کیا تھی؟ آگے عباس کا سر, اس کے پیچھے حسین کا سر, اس کے پیچھے باپ اعلیٰ سجاد, ان کے پیچھے بیوی کے ناپوں پر رونے والے. یہ جو مشہور ہے نا بابو سعاد, اس دن تک اس جگہ کا نام بابو سعاد نہیں تھا, وہ دمشق کا مرکزی بازار تھا. سعاد کہتے ہیں کئی گھنٹوں کو, کیونکہ آل محمد کا لوٹا ہوا قافلہ کئی گھنٹوں اس دھوپ میں کھڑا رہا, اس لیے اس دن سے اس جگہ کا نام بنا بابو سعاد. زہر ابن قیس حسین ابن علی کا سر لے کر یزید کے دربار میں پہنچا. میں کیسے پڑھوں؟ تشت دلا میں رکھ کر سر حسین کا پیش کیا. مقتل کہتا ہے کہ یزید نے حسین کے سر کو غور سے دیکھا اور ایک جملہ کہا, میرے مولا کے سر کے بال سفید تھے, داڑھی کے بال سفید تھے. غور سے دیکھا سر کو حسین کے اور کہنے لگا حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. عجیب جملہ ہے, حسین بہت جلد بوڑھے ہو گئے. زہر نے کہہ سکا نہیں امیر, عاشور کے دن حسین کے سارے بال کالے تھے, لیکن جب یا علی کہہ کر علی اکبر کا لاشا اٹھایا تو سارے بال سفید ہو گئے. سر کو دیکھا اور اس کے بعد جانتے ہو ان بیویوں پر نگاہ ڈالی جو دربار میں تھی یزید نے, اور کہنے لگا من حاضی من حاضی من حاضی من حاضی من حاضی. یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت کون ہے؟ زہر ابن قیس نے ایک ایک کا نام بتایا, یہ فلاں بی بی ہے, یہ فلاں عورت ہے, یہ فلاں عورت ہے. اب یزید نے نگاہ کی سید سجاد کی طرف, کہنے لگا من حاضا, یہ کون ہے؟ کہا یہ علی. کہا کس کا بیٹا؟ کہا حسین کا. کہا تم نے تو کہا تھا کہ حسین کا بیٹا علی قتل ہو گیا. سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا, اس کا نام بھی علی تھا. بس آخر سجاد بولے وہ میرا بھائی تھا, اس کا نام بھی علی تھا. ایک مرتبہ یزید کہنے لگا کہ ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا, یہ ابن زیاد کا نام ہے, ابن مرجانہ نے اچھا نہیں کیا جو حسین کو قتل کر دیا. سجاد بولے خدا میرے باپ کے قاتل پر لعنت کرے. یہ ہے دبدبہ امامت کا, یہ ہے ولایت کبریٰ. میرے